والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حماد عن ابی حنیفۃ عن خالد بن علقمۃ عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب انہ تودع فغسل کفیہ ثلاثا ومدمد ثلاثا واستنشق ثلاثا۔ حضرت حماد حضرت ابو حنیفہ سے، وہ خالد بن علقمہ سے، وہ عبد خیر سے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وضو منگوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو منگوایا اور آپ نے وضو کیا تو ہاتھ دھوئے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ، و مدمدہ اور کرلی کی 3 مرتبہ، اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، اور اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، اور اپنی کوہنیوں کو 3 مرتبہ، اور اپنے سر کا مسح کیا اور دھویا اپنے دونوں قدموں کو، اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، ایک روایت میں ہے یہی حضرت عبد خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا، دعا بمائن، پانی منگوایا، فغسل کفیہ، دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 بار، اور کرلی کی 3 مرتبہ، اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، اور اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے سر کا 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے قدموں کو 3 مرتبہ، پھر فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو مدمدہ ہے نا اور استنشاق، اس میں نا کرلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں نا امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ نا 1 مرتبہ پانی لیا، منہ آدھا کرلی آدھی چلو سے منہ میں ڈالا، آدھی چلو سے ناک میں ڈالا، امام شافعی کہتے ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ پانی لے کر 1 مرتبہ منہ دھوئیں گے، دوسری مرتبہ پانی لے کر ناک کو صاف کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چلو کے ساتھ منہ بھی اور ناک ہی دھویا جائے، یہ نہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ثلاثن غرفات کا لفظ آیا ہے کہ 3 چلو، اور ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 3 مرتبہ کا آیا، اور امام شافعی کہتے ہیں غرفتن واحدن کا لفظ آیا کہ ایک چلو کے ساتھ۔ ہمارے نزدیک یہ بس یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 6 چلو لیں گے، 3 مرتبہ منہ میں اور 3 مرتبہ ناک میں، ٹھیک ہے۔ اگلی جو روایت ہے وہ حضرت عبد خیر سے ہے یوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، پس دھویا 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو، اور ناک میں پانی، منہ کرلی کی 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ پانی ڈالیا، اور 3 مرتبہ اپنے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھویا، اور سر کا مسح کیا 1 مرتبہ، اور دھویا اپنے قدموں کو 3 مرتبہ، پھر فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، کامل ترین وضو ہے، یعنی کہ کامل ترین سے وضو سے مراد یعنی کہ اس میں فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحبات سب شامل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا تو آپ کے پاس پانی اور برتن، پانی کا برتن اور ایک تشت لایا گیا۔ حضرت عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ کی طرف، پس آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ سے برتن کو پکڑا، فاکفأ، اور ڈالا اپنے بائیں ہاتھ پر، پھر دھویا اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر داخل کیا دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کر دیا جب اس کو دھو لیا، ٹھیک ہے۔ بس اس سے ہاتھ میں چلو کو بھرا، اور کلی کی ناک میں پانی ڈالا، اسی طرح 3 مرتبہ، ہاذا 3 مرات، 3 مرتبہ، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، پھر دھویا اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ، پھر
پکڑا پانی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر لیا پانی کو اپنے ہاتھ میں، پھر مسح کیا اپنے سر کا 1 مرتبہ، پھر دھویا اپنے قدموں کو 3 مرتبہ، پھر جو بچ گیا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر ایک چلو میں پانی لیا، پس پی لیا اس سے، پھر کہا کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کو، تو وہ یہ دیکھ لے کہ یہ آپ کی طہارت ہے، آپ کا وضو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالا نا، وہ آپ کا ہاتھ دھلا ہوا تھا، تو دھلا ہوا برتن میں ڈال دیں تو پانی مستعمل نہیں ہوتا، اگر ایسے ہی بغیر دھلے ڈال دیں تو پھر پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ انہوں نے پانی منگوایا اور ہاتھ 3 دفعہ دھوئے اور کرلی کی 3 مرتبہ، اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ، پھر لیا پانی کو پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے تالو پر ڈالا، علی سل آتی ہی اپنے تالو پر ڈالا، پھر کہا کہ جو دیکھنا چاہتا ہے جو رسول کا وضو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ وَلِذَلِكَ لِأَنَّ رَئِيسَهُمْ وَاصِلُ بْنُ عَطَاء اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہم اللہ تعالی۔ یہ اس عبارت کی غرض یہ ہے کہ یہاں سے معتزلہ مذہب کی بنیاد کیسے پڑی اور ان کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں یہاں سے بیان کریں گے۔ ذالک لأن سے کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے اور ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی بنیاد کہاں سے یہ مذہب شروع ہوا معتزلہ، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ان کے رئیس، معتزلہ کے رئیس واصل بن عطا نے جدا ہوئے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے جدا ہوئے، اس حال میں کہ وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہے مومن نہ کافر ہے، نہ مومن ثابت کرتے تھے نہ ہی کافر ثابت کرتے تھے، اور ثابت کرتے تھے دو واسطوں کے درمیان ایک واسطہ ثابت کرتے ہیں، 2 منزلوں کے درمیان ایک منزل ثابت کرتے تھے، یعنی کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ ثابت کرتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اعتزل عنا کہ یہ ہماری جماعت سے الگ ہو گئے، تو ان کا نام معتزلہ پڑ گیا، یعنی کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، آپ کی مجلس تھی، آپ کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے دور میں نا 2 جماعتیں ہیں، 2 جماعتیں ظاہر ہو گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ شخص کافر ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مضر نہیں ہے، کہ کافر نہیں ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مضر نہیں ہے، یعنی کہ کافر نہیں ہے۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے، ایک کہتی تھی کہ بھائی کافر نہیں ہے کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ تو آپ فرمائیے کہ ہم کس عقیدے کو اپنائیں؟ حضرت حسن بصری تھوڑی دیر چپ رہے، وہاں سے ایک شخص اٹھا واصل بن عطا، اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا جو ارتکاب کرنے والا ہے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ پھر وہ مسجد کے ایک ستون کے سائیڈ پر کھڑا ہو گیا اور اسی بات کو بار بار دہرانے لگا۔ پھر حضرت حسن بصری نے کہا قد اعتزل عنا کہ یہ ہماری جماعت سے الگ ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص
بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، لیکن اس کا عذاب کفار کے عذاب سے ہلکا ہوگا، کفار کے عذاب جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان دو واسطہ، ایک علیحدہ واسطہ ثابت کرتا تھا کہ یا نہ وہ جہنم میں جائے گا نہ دوزخ میں جائے گا، بلکہ ایک علیحدہ واسطہ ہوگا وہ اس میں جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ایمان تھا نا وہ یہ مانتے تھے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس کی تکذیب کرے وہ بندہ کافر ہے، ما جاء بہ النبی کی تکذیب کرے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی تکذیب کرے وہ بندہ کافر ہے۔ تو دراصل جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ وہ تکذیب نہیں کر رہا، لہٰذا ان کے لیے علیحدہ کوئی ہوگا۔ اگر وہ مر گیا بغیر توبہ کے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اگر توبہ کے ساتھ مرا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ ثابت ہوا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اعراف سے تعبیر کیا گیا، کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، تو اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، لہٰذا واسطہ ثابت ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک درجے کا نام ہے، نہ کہ ایمان اور کفر کے درمیان کے درجے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اور کفر کے درجے کا نام نہیں ہے، بلکہ جنت اور جہنم کے ایک درجے کا نام ہے، جبکہ معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان وہ مانتے ہیں کہ ایک درجہ ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت حسن بصری کی مجلس سے وہ الگ ہو گیا اور اس کو جو پیروکار تھے ان کا نام بھی معتزلہ پڑ گیا، اور وہ ان کا نام پڑ گیا معتزلہ۔ وَهُمْ سَمُّونَ أَنفُسَهُمْ أَصْحَابَ الْعَدْلِ، اور انہوں نے خود اپنا نام رکھا اصحاب عدل اور توحید، اصحاب عدل اور اصحاب توحید انہوں نے خود اپنا نام رکھا۔ اصحاب عدل انہوں نے اس لیے اپنا نام رکھا کہ ان کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ پر اطاعت گزار بندے کو، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس بندے کو جنت میں داخل کرنا واجب ہے، ثواب دینا واجب ہے۔ جو رب تعالیٰ کی اطاعت کرے اس پر جنت واجب ہے، اور جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس پر جہنم واجب ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رب تعالیٰ پر واجب ہے اطاعت گزار بندے کو جنت میں داخل کرنا، اور گناہ گار بندے کو جہنم میں داخل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو اصحاب عدل کہتے تھے، لیکن ہم اہل سنت جواباً یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ اطاعت گزار بندہ اور گناہ گار بندہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں اور مخلوق ہے، اور مالک اپنی مخلوق میں تصرف کا حق رکھتا ہے جس طرح چاہے، اگر ان کو جنت میں اگر جو اطاعت کرتا ہے رب تعالیٰ کی اس کو جہنم میں ڈال دے تو تب بھی وہ مخلوق ہے، رب تعالیٰ تصرف کر سکتا ہے، اگر وہ گناہ گار ہے اس کو جنت میں ڈال دے کیونکہ وہ رب ہے۔ اور اصحاب توحید وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے صفات قدما، مثلاً علم، قدرت، سمع، بصر، یعنی کہ دیکھنا، جاننا، زندہ ہونا، قدرت، سمع، بصر، ان کی وہ نفی کرتے تھے، کہتے تھے کہ رب تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے، علم، قدرت، سننا، دیکھنا، یہ قدرت نہیں ہے، وہ کہتے تھے کیونکہ یہ توحید میں شامل ہے، اسی وجہ سے یہ رب تعالیٰ کی یہ صفات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو مانے تو پھر تعدد قدما لازم آئے گا، ٹھیک ہے، تعدد قدما لازم آئے گا کہ بہت ساری جو رب تعالیٰ کی کافی ساری صفات لازم آئے گی، تو پھر اس سے رب تعالیٰ کے بھی کافی سارے تعدد کو ماننا لازم آئے گا، اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید واحد کو کہتے ہیں، اگر ہم صفات کو مانیں تو کافی ساری چیزیں لازم آئیں گی، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ متعدد ذوات، جو کافی ساری ذات ہیں کو قدیم ماننا، کافی ساری ذات کو قدیم ماننا توحید کے خلاف نہیں ہے، توحید کے خلاف ہے۔ کافی ساری ذات کو، تعدد ذات کو، ایک ذات میں، ایک زید، ایک عمر، اس کو
تعدد ماننا تو توحید کے خلاف ہے، لیکن تعدد صفات کو قدیم ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ صفات رب تعالیٰ کی علم، حیات، قدرت، سمع، بصر یہ ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ توحید کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے خود اپنا نام اصحاب عدل اور توحید رکھ لیا۔ کیوں رکھا؟ لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ ثواب المطیع و عقاب العاصی علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر گناہ گار کو عذاب دینا اور اطاعت گزار کو ثواب دینے کے وجوب کے قائل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب عدل رکھا اور اصحاب توحید رکھا، صفات قدما کی نفی کرنے کی وجہ سے۔ ان سے اللہ تعالیٰ سے صفات قدما کی نفی کرتے تھے، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا نام اصحاب توحید رکھا، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ حَتَّى لَوْ عَيَّنَ الْعَبْدُ أَيَّامًا لِقَضَاءِ رمضان، کہ یہاں سے مموربی کی دوسری قسم ثانی بیان کر رہے ہیں کہ شریعت نے کوئی وقت معین نہ کیا ہو، اب بندے کے معین کرنے سے وہ وقت معین بھی نہ ہوگا۔ جو وقت شریعت نے معین نہیں کیا، اگر وہ بندہ خود معین کر لیتا ہے تو وہ وقت معین نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اور اگر نہ متعین کیا ہو شریعت نے، نہ معین کیا ہو، اگر شریعت نے ممور بی کے موقت کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو، موقت کے لیے کوئی وقت معین نہ کیا ہو تو بس بے شک نہیں متعین ہوگا وقت بندے کے متعین کرنے کے ساتھ، موقت کو بندے کے متعین کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر معین کر لے بندہ کوئی مخصوص ایام رمضان کی قضاء کے لیے تو متعین نہ ہوگا کہ وہ قضاء کے لیے ہے، وہ قضاء کے لیے ہے، متعین نہ ہوگا، اور جائز ہوگا اس میں کفارے کا روزہ اور نفل کا روزہ، اور جائز ہوگا رمضان کی قضاء اس میں اور اس کے علاوہ کی بھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کی بھی، یعنی کہ اگر کوئی شخص 3 دن بدھ جمعرات جمعے کا روزہ قضاء رمضان کے لیے معین کر دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے معین نہیں کیا، مطلق رکھا ہے تو مقید نہیں کر سکتا۔ ان ہی 3 دنوں میں اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہے یا کفارہ یا قضاء یا اس کے علاوہ جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے نہیں معین کیا۔ شریعت میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہو یا سفر سے ہو پس وہ شمار کرے دوسرے دنوں سے، یعنی کہ دوسرے دنوں کے وہ روزے رکھے۔ اب وہ بدھ جمعرات کو متعین کر لیتا ہے کہ میں یہ بدھ جمعرات کو رمضان کی قضاء کروں گا تو متعین نہیں ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے جب مطلق کہا ہے، شریعت میں کیا ہے مطلق ہے، تو اب اس کے معین کرنے سے وہ معین نہیں ہوگا، چاہے وہ متعین کر لیتا ہے، اگر اس دن وہ روزہ رکھتا ہے نفلی یا قضاء کا تو وہ بھی ہو گیا، کیونکہ شریعت نے متعین نہیں کیا، اس کے خود کے متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا۔ اور اس نوع کا حکم تعین نیت شرط ہے مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے، مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے، چاہے اس بندے نے وہ 3 دن معین کر لے پھر بھی نیت شرط ہے، کیونکہ مزاحم پایا جا رہا ہے، دوسرے روزے بھی رکھ سکتا ہے، اسی وجہ سے نیت کرے گا تو وہ قضاء روزے رمضان کی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ثم للعبد، پھر بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرے، موقت ہو یا غیر موقت، اپنی اوپر کسی چیز کو واجب کرے موقت ہو یا غیر موقت، اور نہیں ہے اس کے لیے حکم شرعی کو بدلنا جائز، اس کے لیے حکم شرعی کو بدلنا جائز نہیں۔ اس کی مثال یعنی کہ بندہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے، موقت ہو یا غیر موقت ہو، بشرط شریعت کا حکم تبدیل نہ ہو۔
اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے لیکن شریعت کا حکم تبدیل نہ ہو تب کر سکتا ہے. اگر شریعت کا حکم تبدیل ہو تو پھر وہ اپنے اوپر واجب نہیں کر سکتا. اس کی مثال اذا نظرا، جب کسی بندے نے منت مانگی کہ وہ روزہ رکھے گا معین دن کا تو وہ لازم ہوگا اسی دن کا روزہ رکھنا. ٹھیک ہے، اسی دن کا روزہ رکھنا لازم ہوگا. اور اگر اس نے روزہ رکھا رمضان کی قضا سے یا یمین کفارہ سے تو جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے. یعنی کہ کسی بندے نے معین کر لیا کہ میں جمعے کا روزہ رکھوں گا، واجب کر لیا اپنے اوپر کہ جمعے کا روزہ رکھوں گا، اب جمعے کا روزہ رکھنا واجب ہوگا. اب اگر وہ جمعے کے علاوہ رمضان کے قضا کی روزہ رکھ لیتا ہے یا یمین کفار کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ شریعت نے قضا کو مطلق رکھا ہے. قضا کو مطلق رکھا ہے، رمضان کی قضا کو مطلق رکھا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اس جمعے کے دن میں نے کیونکہ واجب روزے کی نیت کر لی ہے، اب وہ جمعے کے دن واجب روزہ ہی میں ادا کروں گا، اگر کوئی ادا کیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ شریعت نے وہ مطلق رکھا ہے تو اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ رمضان کی قضا اس جمعے کے دن تو جائز نہیں ہے، باقی دنوں میں جائز ہوگی. تو مطلب یہ ہو جائے گا نا، کیونکہ اس دن میں نے دوسرے روزے کی نیت کر لی ہے، تو یہ مطلب ہو گیا. تو اس سے حکم شریعت کا تبدیل ہو رہا ہے. مطلق ہے، مطلق مقید بن رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے فلا یتمکن العبد، پس بندہ اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر کے اس کو بدلنے پر قادر نہ ہوگا. اس دن کے علاوہ کو مقید کر کے اس کے بدلنے پر قادر نہ ہوگا. یعنی کہ اگر ہم قضا رمضان یا کفارے کے قسم کے کفارے والے روزے کو اس دن ناجائز قرار دے دیں، اس دن کہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو شریعت کا حکم تبدیل کرنا لازم آئے گا کہ شریعت نے ان کو تو مطلق رکھا ہے لیکن ہم نے مقید کر لیا ہے. شریعت نے کہا کہ کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، اگر خاص کر دیا کہ جمعے کے دن نہیں رکھ سکتا کیونکہ جمعے میں نے واجب کی نیت کر لی ہے، تو پھر مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا کہ جمعے کے دن نہیں رکھ سکتا باقی رکھ سکتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا. آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا. تلخیص المفتاح کا ہے وَيُسَمَّى اخراج الکلام علیہ اخراجا علی مقتضی الظاہر. اور ان مذکورہ تین طریقے جو گزرے ہیں نا، تین طریقے مذکورہ جو گزرے ہیں ان کے مطابق کلام لانے کو اخراج علی مقتضی الظاہر کہتے ہیں، اور نام رکھا جاتا ہے کلام کو لانا ان پر، یعنی کہ مذکورہ تین طریقوں پر لانا کو اخراج علی مقتضی الظاہر کہتے ہیں. یعنی کہ یا انکاریہ یا طلبیہ یا کیا طلبیہ یا ابتدائیہ طلبیہ اور انکاریہ، تین طریقوں کے ساتھ ہم لائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخراج علی مقتضی الظاہر کا نام رکھا جاتا ہے. کلام کو مقتضی الظاہر کے مطابق لانے کا نام رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کلام جو ہے نا یہ مقتضی الظاہر کے مطابق ہے، یہ کلام مقتضی الظاہر کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ، اور بسا اوقات اس کے خلاف لانے پر، یعنی کہ مقتضی حال کے خلاف لایا جاتا ہے، اور بسا اوقات مقتضی حال کے خلاف یعنی کہ ان کے مطابق لائیں تو مقتضی ظاہر کا نام رکھا جاتا ہے، اگر اس کے خلاف لائیں، اس کے خلاف بھی بسا اوقات لایا جاتا ہے، تو پس غیر سائل کو سائل قرار دیا جاتا ہے، پس قرار دیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے غیر سائل کو سائل، غیر سائل کو سائل بنا دیا جاتا ہے. جب کہ اس کی طرف پیش کر دی جائے ایسی چیز پیش کر دی جائے جو خبر کی طرف اشارہ کرے، ما یلو ہو، کہ اس کی خبر کی طرف اشارہ کرے،
خبر کی طرف اشارہ کرے۔ خبر کی طرف اشارہ کیوں کرے؟ اس وجہ سے کہ اس کو تردد ہو جائے کہ سچ مچ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر حقیقت میں وہ متردد نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ آگے فَيَسْتَشْرِفُ، پس وہ اس خبر کا انتظار طالب مطرود کی طرح ہوگا، انتظار طالب مطرود کی طرح ہوگا، متردد کی طرف ہوگا۔ انتظار طالب کس طرح ہوگا؟ متردد کی طرف ہوگا، یعنی کہ گویا کہ وہ متردد ہے کہ اس کو متردد طالب کے درجے میں اتار کر ایک تاکید لاتے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پیچھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے ظالموں کے متعلق مجھ سے گفتگو کرو، ظالموں کے متعلق مجھ سے گفتگو کرو، ٹھیک ہے۔ ظالموں کے متعلق مجھ سے گفتگو خبر، اب اس سے نا خبر یعنی کہ نتیجہ ظلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ظلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ غالباً ان پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن چونکہ اشارہ صرف اشارہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو تردد ہے کہ عذاب سچ مچ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کے رکنے کی صورت ہے، اس لیے حرف ان تاکید کو فرمایا، انہم مغرقون، کہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حرف تاکید ان کو فرمایا، اور کبھی غیر منکر مخاطب کو منکر قرار دیا جاتا ہے، اور کبھی غیر منکر کو منکر قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو نا منکر فرض کر کے نا اس کے ساتھ تاکید لا دی جاتی ہے، ہوتا تو وہ غیر منکر ہے لیکن منکر سمجھ کر تاکید اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، جیسے کہ شعر ہے جا شقیق آردن رحمہ، شفیق گھوڑے پر اپنے نیزے کو عرض میں رکھے ہوئے ہے، کہ آیا شفیق گھوڑے کو اپنے نیزے کو عرض میں رکھے ہوئے، اپنے نیزے کو رمحہ، اپنے نیزے کو عرض میں رکھے ہوئے آیا، انا بے شک تیرے چچیرے بھائی، یعنی کہ چاچے کے بھائی، امی کی چاچے کے بھائیوں کے پاس نیزے ہیں، چاچے کے بھائیوں کے پاس نیزے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھو کہ شفیق گھوڑے پر اپنے نیزے کو عرض میں رکھے ہوئے آیا، اب یہاں پر وہ انکار کو تو نہیں کر رہا، لیکن انا تاکید کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا، یعنی کہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ، اور کبھی منکر کو غیر منکر قرار دیا جاتا ہے، کب اذا کان معہ، جب اس کے پاس ایسی چیز موجود ہو جس پر غور کرنے سے وہ انکار سے پھر جائے، جس پر غور کریں تو وہ انکار سے پھر جائے، غیر منکر کو غیر منکر یعنی کہ وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کو غیر منکر بنا دیا جاتا ہے، کب؟ جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جس پر ہم غور و فکر کریں تو وہ انکار کرنے سے پھر جائے، انکار نہ کرے بلکہ مان جائے، انکار کر لے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے لا ریب فیہ، کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن محل میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح نفی کی عبارات میں بھی اسی ہی طرح ہوتا ہے کہ نفی کی عبارات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے جہاں پر بھی نفی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا۔
فصل فی الطلاق قبل الدخول، قبل دخول کے طلاق کے بیان میں، یعنی کہ دخول کرنے سے پہلے طلاق دینے کا بیان ہے کہ ابھی وطی نہیں کی ہے، وطی نہیں کی ہے اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس بارے میں یہ فصل ہے۔ غیر متوع کو 3 طلاقیں دے تو واقع ہو جائیں گی، اگر غیر متوع کو جس سے وطی نہیں کی ہے اس کو 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ہو جائیں گی، اور اگر جدا جدا دے تو ایک ہی ہوگی، اگر جدا جدا دے تو ایک ہی ہوگی۔ تو پہلی ہی سے وہ بائنہ ہو جائے گی، اگر جدا جدا وہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو پہلی سے بائنہ ہو جائے گی، پھر وہ آخری 2 ہوں گی وہ لغو چلی جائیں گی، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر مر جائے عدت وقوع کے بعد عدت سے پہلے تو لغو چلی جائے گی، اگر وقوع طلاق کے بعد عدت سے پہلے مر جائے تو وہ کیا ہوگی؟ لغو چلی جائے گی۔ اب شوہر نے نا اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ساتھ عدت ذکر کیا، لیکن بیوی عدت ذکر کرنے سے پہلے مر گئی تو طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ شوہر نے وصف طلاق کو عدت کے ساتھ ملایا اور وقوع طلاق میں عدت معتبر ہوتی ہے، اسی وجہ سے طلاق لغو چلی جائے گی۔ اور اگر کہے کہ تو طالق ایک اور ایک یا ایک سے پہلے یا ایک کے بعد ایک ہے تو واقع ہوگی ایک ہی طلاق، اگر کہے ایک اور ایک یا ایک سے پہلے یا ایک کے بعد تو ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ کہتا ہے کہ ایک کے بعد یا ایک سے پہلے ایک یا ایک کے ساتھ ایک تو 2 طلاقیں واقع ہوں گی، تو کتنی واقع ہوں گی؟ 2 طلاقیں واقع ہوں گی، ٹھیک ہے۔ 2 طلاقیں واقع ہوں گی، یہاں پر یہ دیکھو 2 طلاقیں اسی لیے واقع ہوں گی کہ اس نے ذکر کیا ہے نا کہ ایک سے پہلے اور ایک کے بعد ایک، تو 1 طلاق واقع ہوگی، اور یہاں پر ایک سے پہلے اور پہلے میں ذکر کیا نا ایک سے پہلے اور ایک کے بعد تو 1 طلاق کے بعد۔ اب جب اس نے کہا نا کہ ایک سے پہلے اور ایک کے بعد، اب ایک سے پہلے جب کہہ دیا تو 1 طلاق تو واقع ہوگی، اب دوسری طلاق واقع ہو ہی نہیں گئی، وہ لغو چلے جائے گی۔ اور جب اس نے یہ کہا نا کہ ایک سے پہلے ایک اور ایک کے ساتھ ایک سے پہلے ایک اور ایک کے ساتھ ایک، تو یہاں پر 2 طلاقیں واقع ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ایک کے بعد یا ایک سے پہلے یہ 2 مل جائیں گے آپس میں، اور اس وجہ سے 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ تو داخل ہوئی گھر میں تو تجھے 1 طلاق ہوگی اور 1 طلاق، پس داخل ہوئی تو واقع ہو جائے گی 1، اگر مؤخر کیا شرط کو تو 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ یعنی کہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ تو داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، اور اگر یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ کیونکہ اس نے شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے، اس وجہ سے۔ اگلا جو باب ہے وہ کنایات کا باب ہے، یعنی کہ کنایات میں لفظ ذکر نہیں کیا جاتا، ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں جن کا وہ بھی مطلب ہو اور ان کے علاوہ اور بھی کوئی مطلب ہو، تو وہاں پر اگلے بندے کی نیت پوچھی جائے گی، تو نیت کے اعتبار سے طلاق واقع ہوگی اور اس اعتبار سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے سے جدا کرتا ہوں، اب یہاں پر نیت پوچھی جائے گی اس کی
نیت پوچھی جائے گی بھائی جدا کرنے سے نیت پوچھی جائے گی کہ جدا کرنے سے مقصد تیرا کیا ہے، کہ طلاق دینا چاہتا ہے یا جدا کرتا ہے، یعنی کہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے کہ یا کیا کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرے بستر سے جدا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں، یا تو وہ ناراضگی کا اختیار کر رہا ہے یا پھر وہ کیا کر رہا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ناراضگی کا اختیار کر رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی نیت دیکھی جائے گی، نیت پوچھی جائے گی، نیت پر موقوف ہوگا یا کوئی حالت ہوگی، یعنی کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں تو اب مرد کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو جا تم مجھ سے جدا ہے۔ اب حالت تقاضا کر رہی ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ یا اسی طرح میاں اور بیوی نا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں طلاق کی، اور مرد کہہ دیتا ہے کہ تو میرے سے جدا ہے یا تو میرے بستر سے جدا ہے، تو اب یہ الفاظ کنایا ہیں، ان کے ذریعے بائنہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ پیچھے حالت تقاضا کر رہی ہے، پیچھے یعنی کہ نا وہ طلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اسی میں یہ باب ہے، اور یہ نیت پر موقوف ہوتا ہے، یا حالت کوئی تقاضا کرتی ہے یا نیت اس کی پوچھی جاتی ہے۔ اگر حالت جس طرح کے وہ طلاق کی باتیں کر رہے ہوں تو اس طرح کے الفاظ نکال دیں تو طلاق ایک واقع ہو جائیں گے، یا وہ حالت اس طرح کے وہ لڑ رہے ہوں تو وہ اس طرح کے لفظ استعمال کر دے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائیں گی۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم یہ آگے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور محنت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اور کل آپ نے نا ہدایت الحکمت بھی لے کر آنی ہے، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ ہدایت الحکمت وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا لکھ کر باقاعدہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے اچھی طرح سے، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور ہدایت الحکمت ہم پڑھیں گے نا، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ شرح قائد پڑھنے میں بھی کچھ آسانی آئے گی، پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے یاد کرنا، اور کل سے ہم ہدایت الحکمت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا اور ترکیب عبارت بھی ضرور نکالنا۔